مناتے ہیں، اور کھجوروں کا اتوار اگلے اتوار 10 تاریخ کو ہے۔ تو مجھے پادری رومن صاحب نے کہا تھا کہ میں آج، کیونکہ شاعر بانی کی عبادت ہے، اس لیے ہم اس حوالے کے تعلق سے خداوند سے مانگیں گے تاکہ وہ ہم سے بات کرے اور ہمیں سکھائے۔ مرکز کی معرفت لکھی گئی مسیح یسوع کی انجیل، اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی 11 آیات کا ہم نے مطالعہ کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے یوحنا کی انجیل، اس کا 12واں باب 12ویں آیت سے 16ویں آیت تک ہم نے مطالعہ کیا۔ لیکن یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جو چاروں اناجیل میں پایا جاتا ہے، لوکا کی انجیل میں بھی اور مقدس متی رسول کی معرفت کی، ان چاروں اناجیل اربع میں یہ واقعہ پایا جاتا ہے۔ سب سے مختصر الفاظ میں اس واقعہ کو مقدس یوحنا نے اپنی انجیل کو تصنیف کرتے وقت لکھا ہے، لیکن باقی تینوں اناجیل نویسوں نے یا چاروں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعہ کو لکھا ہے۔ جب ہم ان چاروں واقعات کو یا ان حوالہ جات کو اناجیل میں سے پڑھتے ہیں تو جو حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں یا جن سے ہمیں واقفیت ہوتی ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وقت جو ہے وہ ہفتے کا پہلا روز ہے، جسے آج ہم اتوار یا سنڈے کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوسرا، یہ اس جگہ کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے جب ہم مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ بیت فگے سے، کوہ زیتون کی اترائی سے وہ یروشلم میں داخل ہوا۔ اور بیت فگے جو ہے یہ انجیر کو یونانی زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو بیت فگے سے مراد یہ ہے کہ انجیر کے گھر سے، یا وہ جگہ، وہ مقام جو کہ انجیر کے پودوں سے بہت زیادہ تعداد سے بھرا ہوا تھا۔ اور میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ انجیر کا پودا جو ہے وہ یہودیوں کے ہاں ان کے ریچولز یا ٹریڈیشنز کے مطابق ان کی نسل کو پیش کرتا ہے، کیونکہ جس گھر میں پہلوٹا بیٹا جب پیدا ہوتا تھا تو اس گھر میں یہودی آج بھی انجیر کا پودا اپنے صحن میں لگاتے ہیں، اور ان کا اعتقاد یا یقین یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ زیتون کا پودا یہ انجیر کا پودا جب بڑھے گا تو اسی طرح ہمارا بیٹا جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں بہت سارے اقوام میں موجود ہیں۔ تو ہم اس کو جب خدا کے پاک کلام میں مقدس مرکز کی معرفت پڑھتے ہیں تو خاص وہ ذکر کرتا ہے کہ بیت فگے سے وہ یروشلم کی اترائی میں زیتون کے پہاڑ کا ذکر کرتا ہے، اور زیتون کے پہاڑ کا ذکر کرنا اور بیت فگے کا ذکر کرنا یہ کوئی بائی چانس واقعہ نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ اس نے ایسے ہی لکھ دیا ہے جس کی کوئی بیک گراؤنڈ یا پس منظر نہیں ہے۔ زیتون کا پودا جو ہے یہ بائبل مقدس میں خدا کو سمبلائز کرتا ہے، اور خدا کے کلام کے جو طالب علم ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جب ہم باغ عدن کی حیات کا، اس کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلا پودا جو باغ عدن میں زمین سے پھوٹا یا پیدا ہوا یا نکلا وہ زیتون کا پودا تھا۔ اس لیے زیتون کے پودے کو خدا کے کلام کے طالب علم جو ہیں وہ خدا سے تشبیہ دیتے اور اسے سمبلائز کرتے ہیں۔ زیتون کا پہاڑ وہ پہاڑ ہے جہاں مسیح خداوند نے متی کی انجیل کے معرفت لکھے گئے 5ویں باب 6 اور 7 میں جسے ہم
مبارکبادیوں کا باغ یا پہاڑی باز کہتے ہیں، وہ باز اس زیتون کے پہاڑ پر مسیح خداوند نے دیا، اور پھر وہیں سے مسیح خداوند زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، اور اسی پہاڑ پر مسیح خداوند نے جب شاگردوں نے یہ کہا کہ ہمیں دعا کرنا سکھا، تو مسیح خداوند نے اسی پہاڑ سے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا۔ ان تمام باتوں کو جب مقدس مرکز ایک لڑی میں پرو کے بات کرتا ہے، تو پھر ان واقعات کے جو معنی ہیں وہ خدا کے کلام کے جو طالب علم ہیں ان کے لیے انتہائی گہرے ہو جاتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ مقدس مرکز مسیح یسوع کے شاگرد نہیں تھے، وہ رسول نہیں تھے۔ وہ جب ان کے بارے میں پڑھا جاتا ہے تو مقدس مرکز وہ بچہ تھا جب شاگردوں میں یہ آپس میں بحث تھی کہ ہمیں بڑا کون ہے، تو لکھا ہے کہ مسیح یسوع نے ایک بچے کو لیا اور ان کے درمیان میں کھڑا کر کے ان سے کہا، جو اس بچے کی مانند، یہ بڑے مخصوص الفاظ ہے، اگر ہم اس کو اردو گرامر میں بھی دیکھیں تو بڑے مخصوص الفاظ ہیں کہ جو اس بچے کی مانند، پرٹیکولرلی اس بچے کو سامنے کھڑا کیا گیا اور اس کا ذکر کیا گیا، اور یہ جو اس بچے کی مانند خدا کی بادشاہی کو قبول کرتا ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہے، اور یہی وہ بچہ جو درمیان میں مسیح خداوند نے شاگردوں کے درمیان کھڑا کیا، یہ بعد میں مقدس مرکز کی حیثیت سے متعارف ہوا، اور اس نے اس انجیل کو سب سے پہلے جو دنیا میں انجیل لکھی گئی وہ مقدس مرکز نے اس انجیل کو تصنیف کیا، اور پھر بعد میں مرکز نے اور لوکا نے اور متی نے اس انجیل کو اپنے اناجیل میں کوڈ بھی کیا، اور تقریباً 93% مرکز کی انجیل جو ہے وہ آپ کو متی کی انجیل میں ملے۔ تو وہ یہ جب واقعات لکھتا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں، میں نے بتایا کہ تینوں حوالہ جات اگر آپ متی میں، مرکز میں، لوکا میں پڑھیں گے تو آپ کو ٹہنیوں کا ذکر ضرور ملے گا کہ لوگوں نے درختوں سے ٹہنیاں کاٹی اور ان کو کاٹ کر پھر یسوع کے آگے بچھا دی، پھر اپنے شاگردوں نے اپنے کپڑے اس پر گدھے پر ڈال دیے۔ یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ آپ کو ملیں گی، لیکن کھجوروں کی ڈالیوں کا ذکر سوائے یوحنا کی انجیل کے آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اور وہاں بھی 3 آیات ہیں جن کے مطابق مقدس یوحنا یہ بتاتا ہے، وہاں وہ درختوں کی ڈالیوں کا ذکر نہیں کرتا۔ اگر آپ غور کریں، اگر آپ نے غور کیا ہے، بائبل آپ کے پاس تھی اور آپ نے پڑھا ہے، تو وہ وہاں درختوں کی ڈالیوں کا ذکر نہیں کرتا، وہ کھجور کی ڈالیوں کا ذکر کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مقدس یوحنا کھجور کی ڈالیوں کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ پھر سوال یہ ہے کہ آج ہم اسے درختوں کی ڈالیوں کا اعتبار کیوں نہیں مناتے، جبکہ 3 اناجیل اس کو درختوں کی ڈالیوں کا نام دیتے ہیں۔ جب 3 اناجیل کی اکثریت میں وہ انجیل نویس درختوں کی ڈالیوں کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر ایک شخص مقدس یوحنا رسول کھجور کی ڈالیوں کا ذکر کرتا ہے، تو پھر ہم 3 کو چھوڑ کر چوتھی انجیل کی ان 2 آیات کو کس طرح سے تاریخی طور پر کلیسیا میں یہ رائج ہوا، کیوں رائج ہوا، اور کیوں آج لوگ درختوں کی ڈالیاں نہیں کہتے، آج لوگ کھجوروں کی ڈالیوں کا اعتبار یا کھجوروں کا اعتبار کہہ کر اس کو مناتے۔ یاد رہے عزیزوں کہ کھجوروں کی ڈالیوں کا ذکر 15ویں صدی کے بعد کلیسیا میں اس اعتبار کو دیا گیا، اس سے پہلے اس کا ذکر نہیں تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب صلاح الدین ایوبی نے یروشلم پر اور مسیحی دنیا پر، جب اس نے اندلس پر، اور اس سارے تاریخ پہ میں نہیں جاؤں گا، جب اس نے ان پر حملہ کیا اور فتوحات کرنی شروع کی، تو اس وقت طریقہ کار یہ تھا کہ جتنے بھی دنیا کے مسیحی تھے وہ مجاہدین کی صورت میں یروشلم میں جایا کرتے تھے۔ یروشلم میں ابھی تک کوئی ہیکل نہیں ہے، یہ بات یاد رہے، لیکن وہاں ایک عبادت خانہ ہے، اور اس عبادت خانے میں وہ تمام جو دنیا کے نوجوان
مجاہدین جو صلیبی جنگوں میں شریک ہونا چاہتے تھے، جب وہ وہاں پہنچتے تھے تو یروشلم کی جو بیٹیاں ہیں وہ باہر نکلتی اور کھجور کی ڈالیاں لے کر ان کا استقبال کرتی تھی۔ پھر جب وہ شہید ہو جاتے، واپس آتے ان کی لاشیں، یا زخمی ہوتے، یا وہ جنگ سے واپس آتے، تو پھر یروشلم کی بیٹیاں کھجور کی ڈالیاں لے کر ان کا استقبال کرتی، یا ان کو خوش آمدید کہتی، یا ان کی شہادت پر خداوند کی ستائش اور حمد کرتی تھی۔ اور اس وقت سے کلیسیا نے یہ بات سیکھ لی کہ کھجور کی ڈالیاں جو ہیں ہم ان کے ساتھ اپنے شہیدوں کا اور خدا کے ایماندار لوگوں کا جو خدا کی خدمت کرتے ہیں، جو خدا کے لیے جان دیتے ہیں، جو خدا کے لیے پردیسی بن کر یہاں آ جاتے ہیں اور اتنی غیرت اور اتنی وہ اپنے اندر ایک حمیت رکھتے ہیں کہ وہ خدا کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، ہم انہیں کھجور کی ڈالیوں سے ہی ان کو استقبال کریں گے۔ سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کھجور کی ڈالیاں ہی کیوں؟ وہ کھجور کی ڈالیوں سے ایسا کیوں کرتے تھے؟ یاد رہے کھجور کو عبرانی زبان میں تمر کہا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے اس کو غلط پروناؤنس کرتے ہیں، کوئی تمر کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ اس کا صحیح تلفظ جو ہے وہ تمر ہے، اور تمر جو ہے کھجور کے پودے کو کہا جاتا ہے، کھجور کے پھل کو نہیں کہا جاتا، یہ یاد رکھیں، کھجور کے پودے کو کہا جاتا ہے۔ اور اسی مناسبت سے لوگ کھجور کو اس کے پھل کو بھی تمر کے نام سے عہد عتیق میں یاد کرتے ہیں عبرانی زبان میں، اور اپنی بہت ساری لڑکیوں کا نام وہ تمر، داؤد کی بیٹی کا نام بھی تمر تھا جو ابیسلوم کی بہن تھی، تو یہ ان کا نام تھا۔ کھجور کو کیوں وہ اتنی فوقیت دیتے تھے؟ یہ جو پریورٹی وہ کھجور کو دیتے تھے، اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ جب کھجور کے پودوں کو دیکھتے ہیں، میرے گاؤں میں ہمارے علاقے میں کھجور کے پودے ہیں جن کو میں نے بڑی قریب سے میں نے دیکھا اور بہت غور سے دیکھا۔ اس وقت جب کہ مجھے ان باتوں کا ادراک نہیں تھا، نہ میں خدا کے کلام کا طالب علم تھا، نہ میں جانتا تھا، لیکن میں نے ان کو بڑی قریب سے دیکھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کھجور کا پھل جو ہے وہ قریب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ دور ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس پھل کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر کھجور پر چڑھنے کی اسے تربیت چاہیے۔ ہر بندہ کھجور پہ نہیں چڑھ سکتا، ہر شخص اس پھل کو دیکھ کر اس کی خواہش کر سکتا، اس کا ذائقہ اپنی زبان پہ فیل کر سکتا، اس کو حاصل کرنے کی آرزو کر سکتا، لیکن اگر وہ کھجور کے پودے پر چڑھنے کی تربیت نہیں رکھتا، وہ کھجور تک پہنچ نہیں سکتا، راستے میں گر جاتا ہے۔ اور یہی وہ اسی مناسبت سے کھجور کو کلیسیا کے لوگ استعمال کرتے تھے کہ ایماندار کی زندگی پولوس کے اس دعوے کے مطابق یہ کھجور کے پھل کو حاصل کرنے کے مترادف ہے کہ کوئی شخص وہاں تک نہیں جا سکتا۔ پولوس بھی کہتا ہے یہ نہیں کہ میں پا چکا ہوں، بلکہ میں پانے کے لیے دوڑا ہوا چلا جاتا ہوں، اور یہ ایک دن کی، ایک مہینے کی، سال، 10 سال، 20 سال کی جدوجہد کا نام نہیں ہے۔ اگر اس پھل کو حاصل کرنا ہے تو پھر خدا کا کلام کہتا ہے کہ مرتے دم تک وفادار رہے تو تجھے زندگی کا تاج ملے گا۔ اس لیے وہ شہداء، وہ غازی جو خداوند کے نام پر گھر بار چھوڑ کر اس پھل کو، اس آسمانی قدرت کو، اس محبت کو، اس کھجور کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے ذائقے کے لیے جب وہ اس کی طرف بڑھتے تھے تو موت بھی انہیں سہنا پڑتی تھی، جس کے لیے وہ کہتے تھے کہ کھجور کی ڈالیاں ہی ہماری جد و جہد کو سمبلائز کرتی یا اس کا استعارہ ہے۔ اور پھر تب سے کلیسیا نے ان ساری باتوں کو چھوڑ کر کھجوروں کا اتوار منانا شروع کیا، جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں منایا جاتا تھا۔ دوسری تیسری صدی عیسوی میں جب چوتھی صدی میں کانسٹنٹائن مصری ہو گیا
تو بہت ساری چیزیں جو آج ہماری کلیسیاؤں میں ہمارے ریچولز یا رسومات کی صورت پہ ہیں یا سیکرمنٹس کی صورت پہ ہیں، ان کو بنایا گیا، لیکن کھجوروں کا اعتبار 15ویں صدی کے بعد بنایا جانے لگا، جو آج بھی دنیا میں پھر شکر ہے کہ کھجوروں کے اتوار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ میں جب شخصی طور پر اس واقعہ کا مطالعہ کرتا عزیزو، صاحب عقل انسان اس بات پر متفق ہے کہ ہمارے رویے، پھر کہوں گا ہمارے رویے ہمارے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ وہ ہمارے رویوں، کردار، گفتگو، لائف سٹائل سے ظاہر ہوتا ہے، اور ہمارا لائف سٹائل یا طرز حیات جو ہے یا زندگی کی جو بھی ہماری حیثیت ہے، اس کے پیچھے ہمارا ایمان ہوتا ہے، بشرطے کہ ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ جی ہم تو مسیحی ہیں یا خدا کے لوگ ہیں یا اس کے فرمانبردار بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ایماندار ہیں، اس کے ہم خاندان کے لوگ ہیں۔ جتنی بھی دعوے ہم کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہم غلط کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم غلط کرتے ہیں، ہم غلط نہیں کرتے ہیں، ہم صحیح کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ ہیومن سائیکالوجی بھی، روحانیت بھی، اسپرچویلٹی بھی، اخلاق بھی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اپنے کردار سے ظاہر کرتے ہیں اور اپنے کردار سے اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہیں۔ یہاں یہی بات آپ کو نظر آئے گی۔ خدا نے یسوع نے شاگردوں سے کہا کہ جاؤ، وہاں تمہیں ایک بچہ ملے گا مرکز کی معرفت لکھی کی انجیل کے مطابق، اس کو کھول کر لے آنا، اور اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ یہ کیا کرتے ہو جو کہ لکھا ہے مرکز کی انجیل میں، تو ان سے کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ اب شاگردوں کا رویہ کیا ہے؟ خداوند نے کہا جاؤ، وہ چل پڑے۔ بین الاقوامی سطح پر، انٹرنیشنل لیول پر یونیورسل ایک ٹروتھ ہے فوج میں، اور وہ ٹروتھ یہ ہے کہ فرسٹ بیس دین کمپلینٹ، پہلے حکم مانو، شکایت بعد میں کرنا۔ حکم غلط تھا یا صحیح تھا وہ مان لو، ماننے کے بعد اس کا انالیسس کر کے اپنے مالک سے کہنا کہ یہ بات آپ نے مجھے کہی، میں نے مان لی لیکن تھی غلط۔ اصول کیا ہے؟ فرسٹ بیس دین کمپلینٹ۔ انہوں نے اوبے کیا۔ ہمارے ایمان کی سب سے بڑی پہچان مسیحی اعتقاد کی، بائبل کے سورماؤں کی، بائبل کے طالب علموں کی، بائبل کے انبیاء کی، شاگردوں کی سب سے بڑی پہچان یہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی کراس پھیلی ہوئی ہے، گاڑی کتنی بڑی ہے اور گھر کتنا بڑا ہے۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ خداوند کے فرمانبردار کتنے ہیں۔ بات دنیاوی باتوں پر نہیں آتی، فرمانبردار ہم کتنے ہیں، اور ہماری فرمانبرداری کی لمبائی، چوڑائی جو ہے، گہرائی کیا ہے۔ ہمارا ایمان ان باتوں پر پیش کرتا ہے، ہماری ظاہری شکل و صورت پر یا ہمارے لباس یا ہمارے دنیاوی طور ٹپے پہ کوئی ان باتوں کی بنیاد نہیں رکھتا۔ انہوں نے حکم مانا، ان کا رویہ کیا ہے؟ خداوند نے کہا ہے، اور اگر میں اور آپ ہوتے، سپوز میں اور آپ ہوتے، تو میرے خیال ہمارے پاس سوال کرنے کے بہت سارے مقام تھے۔ تو خداوند اس بندے کا نام کیا ہے؟ اب کیا کہیں کہ جا کے اس کو فون کر دے، ہمیں اس کا فون نمبر دے دے، پتہ نہیں ہم کتنی باتیں کر سکتے، کراس کویسچننگ کرتے اپنے خداوند سے۔ لیکن انہوں نے کراس کویسچننگ نہیں کی، انہوں نے کوئی سوال ادھر ادھر کا نہیں کیا، خداوند نے کہا اور وہ چل پڑے۔ عزیزو، بائبل مقدس کا مطالعہ پڑھ کر آپ کر کے دیکھیں، مطالعہ کر کے دیکھیں، بائبل کو پڑھ کر دیکھیں
خادموں کی، ان کے سورماؤں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھے، جس زندگی میں فرمانبرداری کی مقدار جتنی زیادہ تھی وہ شخص اتنا ہی خدا کے قریب تھا۔ اب یہ نہیں کہ زندگی میں جو بڑے خدا کے قریب تھے ان کی زندگی میں کمزوریاں نہیں تھیں، ایسا نہیں ہے۔ انسان جو عورت سے پیدا ہوا ہے اس کی زندگی میں تخم میں چونکہ گناہ ہے، اس لیے مقدس پالوس بھی کہتا ہے بدی کرنا نہیں چاہتا، بدی ہو جاتی ہے۔ نیکی کا ارادہ نہیں کرتا، نیکی کا ارادہ کرتا ہوں اور نیکی کر نہیں پاتا۔ کہتا مجھے کون اس کم بخت، اس طبیعت سے، اس فطرت سے، اس قسم کی باتوں سے کون مجھے چھڑائے گا؟ جبکہ میں نیکی کا ارادہ کرتا ہوں کر نہیں پاتا۔ پھر اس کو معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کا وہ تخم جو میرے اندر موجود تھا، اس کے وسیلے سے میں اس قسم کے ایٹیٹیوڈ کے لیے، کردار کے لیے مجبور ہوں۔ کمزوریاں تو ہیں، پر ان کمزور انسانوں کے لیے ہی خدا نے کہا، اس نے سیموئیل نبی کو کہا مجھے ایک شخص مل گیا جو میرے دل کے قریب ہے۔ کمزوریاں تو ہیں، اب یہ نہیں کہ کمزوریاں نہیں ہیں، پر خدا چونکہ ارادوں، خیالوں، دلوں کو جانتا ہے، اس کو معلوم ہے، اور اس لیے وہ چنتا ہے۔ اور اس میں بنیادی بات ایماندار کی فرمانبرداری ہے۔ جب تک ہم فرمانبردار نہیں رہتے تب تک زندگی میں کھجور کا پھل نہیں لگتا، روح القدس کا پھل نہیں لگتا۔ جب تک فرمانبردار نہیں ہوں گے راست بازی کا پھل نہیں لگے گا۔ جب تک ہم فرمانبردار نہیں ہوں گے باتیں ہو سکتی ہیں، واز ہو سکتے ہیں، میری طرح بڑے لمبے لمبے واز ہو سکتے ہیں، پر جب تک فرمانبرداری کا پھل، اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرمانبرداری کا پھل لگے تو پھر ہمیں سبمیشن کے اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ گئے، لکھا ہے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیا کرتے ہو؟ آپ کو یاد ہے حضرت یسوع نے انہیں کہا تھا کہ اگر کوئی پوچھے کہ کیا کرتے ہو تو کیا کہنا؟ خداوند کو اس کی ضرورت، اپنی طرف سے نہ کچھ کہنا۔ کیا کہنا ہے وہ خداوند بتائے گا۔ ہمارے پاس اپنے بڑے علوم ہیں، میں ایگری کرتا ہوں، علوم ہونے چاہیے، ہمارے پاس تعلیم ہونی چاہیے، میں مانتا ہوں اس بات کو۔ ہمارے پاس ڈگریز، اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہ ساری باتیں ہونی چاہیے، میں اس سے متفق ہوں۔ پر میرے ایک استاد مجھے ہمیشہ یہ بات بتاتے تھے، ڈاکٹر یوسف جلیل ان کا نام تھا، وہ میرے اسلامیات کے ٹیچر تھے۔ وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ دیکھو خدا کے بندے، دنیا کے علوم بائبل مقدس کی باندگاہ ہیں۔ بائبل مقدس ان کی آقا ہے، ان کی مالک ہے۔ بائبل مقدس دنیا کی علوم کا سورس ہے، ماخذ ہے۔ حکمت اور دانائی خدا کے کلام سے ملتی ہے۔ باقی جتنے بھی علوم ہیں یہ سب بائبل کی باندگاہ ہیں۔ اور میری زندگی میں اس بات پر کو ایکسرسائز کیا، عمل کیا، اور آج میں بالکل بلند بانگ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کے علوم بائبل مقدس کی باندگاہ ہیں۔ اور وہ جو حکم کرتی ہے، جو سکھاتی ہے، جو کہتی ہے، ہمیں من و ان وہی ماننا ہے۔ اپنی طرف سے ہوا کی طرح کچھ شامل نہیں کرنا۔ عورتوں کی فطرت میں ہوتی ہے یہ بات کہ بات میں اگر وہ مسالہ نہیں ڈالتی تو بات نہیں بنتی ان کی نظر میں۔ جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے وہی کہنا ہے۔ یسوع نے کہا کہ اگر کوئی تم سے کہے کس کو ضرورت ہے، خداوند کو اس کی ضرورت ہے تو دے دے۔ اگر تجھے تیرے خدا کو
تیرے بیٹے اسحاق کی ضرورت ہے تو دے دے، اگر سیمول کی ضرورت ہے تو دے دے، اگر یسوع کی ضرورت ہے تو دے دے، اگر تیری جان کی اس کو ضرورت ہے سٹیفنس کی طرح تو اپنی جان دے دے، اگر ابتدائی کلیسیا کی طرح تیری جان کی ضرورت ہے تو اپنی جان دے دے، شاگردوں کی طرح اگر تیری جان خداوند کو چاہیے تو اسے دے دے، اگر خداوند کو ضرورت ہے تو بلا دریغ دے دے۔ اور وہ قومیں جو اس بھید کو جانتی ہیں، جو اس بھید کو جانتی ہیں، وہ قومیں ایماندار ہوں یا نہ ہوں وہ بات کی بات ہے۔ آپ کی نظر میں ان کا اسپرچول سٹیٹس کیا ہے، وہ ہو نہ ہو یہ بات کی بات ہے، لیکن لوگ ان کے اعتقاد، ایمان اور ان کے ایکشن سے ڈرتے ہیں کہ ان کے خلاف ہم بات نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے خداوند کے لیے اپنے اعتقاد اور ایمان اور یقین کے لیے جان دینا ثواب سمجھتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ جو ہدیہ نہیں دے سکتے، جو نذرانہ نہیں دے سکتے، جو وقت نہیں دے سکتے، جو 10 بجے کی عبادت میں 12 بجے آئیں گے، جو 10 بجے کی عبادت میں 11 بجے آئیں گے، جو سو کے 11 بجے اٹھیں گے، جن کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، خداوند ان سے کچھ نہیں مانگتا، یہ یاد رہے۔ خداوند صرف انہی سے مانگتا ہے جن کے پاس ہوتا ہے۔ جو آپ کے پاس ہوتا ہے خداوند وہی مانگتا ہے، میری بات یاد رکھنا۔ جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ خداوند آپ سے کبھی نہیں مانگے گا۔ خداوند آپ سے وہی مانگے گا جو آپ کے پاس ہے۔ سارپت کی بیوہ کے پاس جب ایلیا خدا کا بندہ پہنچا تو ان کی گفتگو کو اگر آپ پڑھیں تو پھر وہاں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں لکڑیاں چن رہی ہوں، ایک مٹھی آٹا ہے، کپی میں تیل ہے، میں اور میرا بیٹا ہوں، روٹی پکائیں گے اور کھائیں گے اور مر جائیں گے، کیونکہ ملک میں تو کال ہے، تو بادشاہوں کے تو گودام بھی خالی ہو گئے ہیں۔ تو اب اس قسم کی سچویشن میں آپ کو یاد ہے ایلیا نبی نے سے کیا کہا؟ پہلے میرے لیے ایک ٹکیا بنا کے لے آ۔ اب ایک مٹھی آٹا، میں پینڈو آدمی ہوں، مجھے سارا پتہ ہے، میری ماں جب گوندتی تھی آٹا مجھے ہر چیز کا پتہ ہے، میں نے خود اس کو گوند کر دیا ہے، مجھے سب معلوم ہے ان باتوں۔ اب ایک مٹھی آٹا میں اگر اتنی بھی بڑی مٹھی ہوگی تو کتنا آٹا آئے گا؟ اس نے کہا سارا آٹا پکا کے میرے لیے نہیں لانا۔ کیا لکھا ہے؟ ایک ٹکیا۔ اب ایڈے بڑے بندے کا نہ ٹھڈ بھرے، نہ کوئی بھوک بھرے، نہ کوئی گل، نہ کوئی بات لے کر بات فرما برداری کی۔ جو تیرے پاس ہے وہ لے آ۔ اور لکھا ہے کہ وہ اس آٹے میں سے ایک ٹکیا پکا کے پہلے اس کے پاس لے آئی، اور پھر کیا دیکھا آپ نے، کیا پڑھا ہم نے کہ جب تک کال رہا مٹکے سے آٹا اور کپی سے تیل ختم نہیں۔ جب ہم خداوند کے لیے دے دیتے ہیں، جب خداوند ہمارے لیے کوئی انتظام کرتا ہے تو اس کو قبول کریں، اس کو قبول کریں اور اس پر فرما برداری کریں، اس کا حکم مانیں، کچھ بھی نہیں، آپ کی زندگی میں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بیوہ کے پاس ہو گیا، بیوہ نے کھانا دیا، اگلے دن فرشتے لے کر آئے، فرشتوں سے لے کر کھایا، تیسرے دن کوے آ گئے۔ اب ایک بندہ پہلے فرشتوں کے ہاتھ سے کھاتا ہے، پھر وہ دوسرے دن اگر ضد کر لے کہ نہیں میں تو کوے کے ہاتھ سے نہیں کھاؤں گا، یہ تو گندا جانور ہے، تو پھر تو بھوکا مرے گا نا۔ اس میں بات بھوک کی یا پیٹ بھرنے کی نہیں ہے، اس میں بات یہ ہے کہ خدا کے نظام کو، انتظام کو، اس کی ساری باتوں کو ہم قبول کس طرح سے، کس آئیڈیا سے، کس مائنڈ سے، کس حقیقت سے کرتے ہیں۔ فرشتے دیتے ہیں تو خدا کا شکر ہے، کوے لاتے ہیں تو خدا کا شکر ہے۔ قبول تو کریں، اور قبول کر کے جو آپ کے پاس ہے وہ اسے دیں۔
انہوں نے کہا خداوند کو اس گدھے کی ضرورت ہے، انہوں نے دے دیا۔ اور پھر پاک کلام میں لکھا ہے وہ اس کو لے کر آ گئے، اور سب سے پہلے اگر آپ پڑھے چاروں اناجیل کا مطالعہ کریں تو سب سے پہلے شاگردوں نے خود اس پر کپڑے ڈالے، اپنے کپڑے۔ دوسری بات، شاگردوں نے خود اس کے پاؤں میں ڈالیاں بچھائیں یا کپڑے بچھائے۔ شاگردوں کو کرتے دیکھ کر لوگوں نے ان کی تقلید کی، ان کی پیروی کی، ان کے جو انہوں نے کیا پھر انہوں نے کیا۔ مسیح یسوع نے کیا کہا کہ جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ کیا کرے؟ خود ہی سے انکار کرے اور اپنی صلیب خود اٹھائے۔ اسی پالیت رکھی پھر کے پیسہ جہاں دیا لے لو، ذرا دعا کرے جے، گھٹ کے کرے جے۔ میرا ایک دوست آج بھی میری دعا لے کہ کون سے پیسہ میں ہدیہ تمہیں دے جائیں گا، دعا گھٹ کے کرے جے۔ ہم دوسروں کے کندھے پر صلیب رکھنے کی ٹرائی کرتے رہتے ہیں، ہم خود کیوں نہیں کرتے؟ ہم پہل کریں گے تو دنیا کرے گی۔ کیا ہو رہا ہے؟ اگر ہم خدمت میں ہیں، پہلے خود جھوٹ بولنا چھوڑے، پھر آپ کا خاندان جھوٹ چھوڑے گا۔ پہلے آپ نشہ چھوڑے، پھر آپ کا خاندان چھوڑے گا۔ پہلے آپ حرام کاری، گناہ، بدیاں، یہ ساری چیزیں بد اخلاقی چھوڑے، پھر آپ کا خاندان کرے گا۔ ورنہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جو مرضی کرتے رہیں اور آپ کا خاندان بدل جائے، یہ ممکن ہی نہیں۔ بائبل یہ باتیں ہمیں نہیں سکھاتی، ہمیں سب سے پہلے کر کے دکھانا ہوگا۔ میں جب کالج میں گیا تو میں سگریٹ نہیں پیتا تھا۔ میں جب وہاں گیا، میں نے اپنے ساتھی اسٹوڈنٹس کو دیکھا بڑے طور سے۔ اس وقت میٹرو نام کی ایک سگریٹ تھی جو کہ وائٹ فلٹر تھا، وائٹ سگریٹ تھی، اور بڑی وہ لڑکے میرے ساتھی جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ہاتھ میں ایسے پکڑ کر لے کر کے پھرتے تھے اور پیتے تھے۔ میرا بھی بڑا دل کرا، پھر میں نے ایک دن شروع کر لی۔ کھانسی تو ہوئی، سب کچھ بھی ہوا، لیکن میں نے جاری پھر رکھی۔ کافی سال پھر میں اس کے بعد پیتا رہا، کئی بدجزر آئے زندگی میں، لیکن میں نے سگریٹ نہیں چھوڑی۔ ایک دن میرے یہ پادری صاحب کو رومل صاحب بیٹھے ہیں، یہ چھوٹا سا تھا، تو یہ اس کی ماں نے اس کو نہلا کے نکر شکر پہنا کے، یہ میرے کچھ دوست بشپ صاحبان کچھ ایسے لوگ بیٹھے تھے لاہور میں، تو یہ میرے سامنے آ کے تو ادھر سگریٹ رکھ کے نا ٹوٹا، ایسے بجھا ہوا ٹوٹا تھا، کہیں سے اٹھا لایا، تو ایسے رکھ کے تو میرے سامنے کھڑا ہو کر ان کی موجودگی میں نا یہ کش لینے لگا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا سگریٹ پی رہا ہوں۔ اس کی آواز شروع سے بڑی بھاری ہے، سگریٹ پی رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ تو بری بات ہے، سگریٹ تو اچھے لوگ سگریٹ نہیں پیتے۔ ابرپٹلی ان کے سامنے مجھے کہنے لگا تو پھر آپ کیوں پیتے ہو؟ میں نے کہا I'm so sorry بیٹا، آئندہ میں تمہیں کبھی منع نہیں کروں گا۔ میں نے کبھی نہیں پیا، پھر اس کے بعد میں نے کبھی سگریٹ بھی نہیں پی۔ پھر سگریٹ پینے والوں سے دوستی اور یاری اور رشتہ داری بھی نہیں رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج میرے تینوں بچے سگریٹ سے اور اس قسم کے نشوں سے دور ہیں۔ بات تو بالکل درست ہے نا، کہ اگر یہ بہت بری بات ہے تو پھر میں کیوں کرتا؟ اگر خداوند کو سجدہ جائز ہے، اگر خداوند کو سجدہ کرنا ہے تو پھر وہ سجدہ کرے نا جو خداوند چاہتا ہے۔ آپ اپنی مرضی کیوں کرتے؟ آپ وہ کیوں نہیں کرتے جو خداوند چاہتا ہے؟ ہم سجدے بھی کرتے ہیں اور اپنی پسند کا گرجا چاہیے، اپنی پسند کا پادری چاہیے، اپنی پسند کا واعظ چاہیے، اپنی پسند کی کوائر چاہیے۔ ہم اپنا مذہب بھی ڈھونڈتے ہیں اور عبادتیں بھی کرتے ہیں۔ یہ دو باتیں کیسے ساتھ ساتھ چلیں گی؟ یہ دونوں باتیں سائملٹینیسلی کیسے چلیں گی؟ ہمیں ایک کو چھوڑنا ہوگا، یا تو دنیا کو کر رکھ لیں
یا پھر جو خداوند کہتا ہے وہ کر لے. اور خداوند کی عزت اور اس کا احترام، اس کا جلال، اس کی قدرت اس قدر وہ لامحدود ہے کہ شاگرد اگر کپڑے چھوڑ کچھ بھی بچھا دے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے. اس کے پیچھے پھر وہی بات، ان کی فرمانبرداری اور دل میں اس کی عزت ہے. جب تک ہم ایسا نہیں کریں گے، ایسے کئی اتوار آئیں گے، ایسی کئی عبادتیں ہوں گی، ایسے کئی جلسے ہوں گے، کئی کروسیڈز ہوں گے، اور زندگیوں میں پھل نہیں لگے گا. کھجور کے پھل تک ایسے نہیں پہنچا جائے گا. گوٹے گیٹے چلے جان گے تو پھر ایسے نہیں، ایسے نہیں. تو یہ محنت کرنی پڑتی. فرشتوں ہونا لکھا ہے کہ ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. ہم چاہتے ہیں محنت پادری صاحب کریں، فروٹ ہم کھائیں. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. کام کوئی کرے اس کا فروٹ ہم کھائیں، یہ تو بالکل ہی عقل کے ویسے ہی خلاف ہے. مجھے کسی نے کہا جی وہاں لکھا ہے کہ اے شوہرو اپنی بیوی سے اس قدر محبت رکھو جس طرح مسیح نے کلیسیا سے محبت کی. اور وہاں خواتین کے بارے لکھا ہے کہ اپنے شوہر سے اس قدر اس کی فرمانبرداری کرو جس طرح کلیسیا مسیح کی فرمانبردار ہے. میں نے کہا ہاں بالکل ایسے ہی لکھا ہے. اور میں نے کہا آپ نے کبھی غور نہیں کیا مسیح نے محبت رکھی کس سے؟ اپنی بیوی سے، اور بیوی کو کلیسیا سے تشبیہ دی گئی. صلیب یسوع نے اٹھائی ہے، کلیسیا نے نہیں اٹھائی. کلیسیا کے پاس تو اور بہت کچھ ہے اٹھانے کو، صلیب اٹھانا تو بعد کی بات ہے. صلیب یسوع نے اٹھائی ہے، اور صلیب کی جو برکتیں ہیں، جو پھل ہیں، اس کے جو رحمتیں ہیں، اس کا جو فروٹ ہے، اس میں سے جو جلال، جو قدرت صلیب نے دیا ہے، کلیسیا اس سے فیضیاب آج ہو رہی ہے. اور یہی وہ گھرانہ ہے جسے مسیحی گھرانہ کہتے ہیں. خاوند اپنے خاندان کی اس طرح سے آبیاری کرتا ہے جس طرح سے خداوند یسوع نے کلیسیا کی آبیاری کی ہے. اپنی جان اپنی بھیڑوں کے لیے، کلیسیا کے لیے دی ہے. یہ کلیسیا نے جان نہیں دی، جان تو یسوع نے دی. اور اگر یسوع کے بغیر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں کبھی اس پیڑ پر چڑھ کر اس پھل کو کھا لیں گے تو ہم غلطی پر ہیں. ہم غلطی پر ہیں. ہمیں اپنے آپ کو ریوزٹ کرنا ہے، اپنے اندر جھانکنا ہے، اپنے ایمان کو بھی ری شیپ کرنا ہے، اپنے اعتقاد کو، نظریات کو بھی ری شیپ کرنا ہے. سوچنا ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے جو خداوند کو پسند ہے، اور کون سا راستہ ہے جس پر میں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں. اس میں سے ہمیں ایک فیصلہ کر کے ایک وہ راستہ چننا ہوگا جس راستے میں میری اور آپ کی خداوند کی مرضی پوری. ورنہ ایسے جیتے رہیں گے، نعرے بھی مارتے رہیں گے، بڑے نعرے مارتے رہیں گے، لیکن نتیجہ تو وہ نہیں نکلے گا. پادری برکت اللہ صاحب کی کتاب ہے حیات المسیح، اگر نام یاد رہے تو کبھی لے لینا، خرید لینا. حیات المسیح، اس میں پادری برکت اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب مسیح یسوع یروشلم میں داخل ہوا تو 10 سے 12 لاکھ لوگ ان کے ساتھ تھے. کتنے؟ 10 سے 12 لاکھ کی بھیڑ یسوع کے ساتھ تھی. اس وقت یروشلم کی آبادی ٹوٹل 7 لاکھ تھی، جس میں 2 لاکھ یہودی تھے اور 5 لاکھ غیر یہودی تھے. 10 لاکھ لوگ 12 کو 15 کو چھوڑ دے، اگر ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر اٹھا کر یروشلم پر برساتے، یروشلم صفحہ ہستی سے مٹ جاتا. اتوار کو یہ لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں نا. اتوار کو ہوشانہ کے نعرے،
اونچی اونچی آواز میں یہ وہ سب کچھ لکھا ہے آپ جانتے ہیں. اور جو برات کی رات کہہ رہے ہیں برابا کو چھوڑ دے اور اسے سلیب دے. کس دنیا کی کن ایمانداروں کی بات کرتے ہیں آپ اپنی بات کریں. وہ 10 لاکھ کا مجمع 3 دن کے بعد پینتوس پلاطوس کے دربار میں کھڑا یہ کہتا ہے برابا کو چھوڑ دے اور اس یسوع کو مصلوب دے. جبکہ متی کے انجیل کی 27ویں باب میں وہ پینتوس پوچھتا ہے عوام سے کہ اب یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں. وہاں یہ نہیں لکھا کہ کیا سوچتے ہو, کیا عقیدہ ہے, کیا نظریہ ہے, کیا ایمان ہے تمہارا یسوع کے بارے میں. وہ کہتا ہے کرنا کیا ہے, کر کے دکھاؤ. اور ایمان کرنے سے آپ کو یاد ہے بغیر اعمال کے ایمان, ان کا ایمان ہی کوئی نہیں تھا. اگر ہوتا تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ برابا کو نہیں یسوع کو چھوڑ دے. اور آج بھی لوگ اپنی خواہشوں کے مطابق یہی کر رہے ہیں. خدا کے کلام کی خواہش کیا تھی کہ وہ اپنے لیے یسوع کو چنتے, پر انہوں نے برابا کو چنا. عزیزو, میری آج آپ سے گزارش ہے, ان چاروں ہمارا جات کو گھر جا کر پڑھیے گا. اگر آپ تعلیم یافتہ ہیں تو اپنے